بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعے کے دن کا ایک خاص عمل جس سے آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، آپ لوگوں کی ہر دعا اللہ تعالیٰ دعا پہ کن فرمائے گا اور آپ کی تمام حاجات پوری کر دے گا، تمام مشکلات کو دور کر دے گا۔ جمعے کا بابرکت دن ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جمعے کے دن ہی قیامت قائم ہوگی۔ جمعے کا دن بہت مبارک ہے۔ جمعے کے دن میں ایک خاص وقت ایسا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرتا ہے۔ اس وقت ہم لوگ جو بھی مانگے، تو جمعے کا دن درود کا دن، درود بھی پڑھا کریں نبی کی۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگ جتنا ہم لوگ سارا ہفتے میں درود پڑھتے ہیں، جمعے کے دن ہمارے نبی کے سامنے پیش کیا جاتا ہے ہمارا نام لے کر کے، آپ کے اس امتی نے اتنا درود پڑھا۔ تو ناظرین کرام، کوشش کیا کریں کہ آپ لوگ سارا ہفتے میں درود کی کثرت کیا کریں، درود پڑھتے رہا کریں۔ یہ تو بہت آسان سا عمل ہے، چلتے پھرتے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھ سکتے ہیں، چھوٹا درود بھی پڑھ سکتے ہیں تو بڑا درود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب ہمارا نام لے کے ہمارے نبی کے سامنے پیش کیا جائے گا تو ہمارے نبی ایک تو خوش ہوں گے ہم سے، ہمارے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس درود سے، اس کے علاوہ ہمارے درود سے جو ہم لوگ پڑھیں گے، اس سے ہمارے بہت سی مشکلات بھی ختم ہو جائیں گی، پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی، مصیبتیں بھی ختم ہوں گی، اور ہماری زبان پہ الحمدللہ جب مجھے مبارک کلمات رہیں گے درود کے، تو ہماری زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، اور اللہ تعالیٰ خوش ہو کے فرمائیں گے کہ اس بندے کی تمام حاجات کو پورا کر دو۔ آج میں ایک چھوٹا سا عمل لے کے آئی ہوں، اگر آپ وہ جمعے کے دن کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ جتنی آپ کی حاجات ہوں گی، جتنی آپ کی دلی تمنائیں ہوں گی، جتنے بھی آپ کی خواہشات ہوں گی، انشاءاللہ تعالیٰ وہ سب کی سب پوری ہو جائیں گی۔ جمعے کے دن عصر کے وقت اور دعاؤں کی قبولیت، اسلاف کے نزدیک جمعے کا دن بہت اہمیت کا حامل تھا۔ بعد میں تو یہاں تک کہا ہے کہ جس کے لیے جمعے کا دن درست ہو گیا، اس کے لیے ہفتے کے سارے دن ہی درست ہو گئے۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جمعے کی کس قدر اہمیت ہے۔ جمعے کے روز بھی عصر کے بعد کا وقت انتہائی قیمتی شمار ہوتا ہے، خصوصاً اس کی آخری گھڑیاں، اور یہ قبولیت کی گھڑی ہیں۔ عصر کے بعد کی آخری گھڑی ہے جس کی تعظیم ساری ملتوں کے، ساری دنیا کے لوگوں کی کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، عصر اور مغرب کے بیچ میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس وقت اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں پہ کن فرماتے ہیں، ہماری دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں۔ اب وہ کون سی گھڑی ہیں؟ وہ آپ کو عصر اور مغرب کے بیچ میں، اور اسی وقت آپ نے یہ کام کرنا ہے، یہ عمل کرنا ہے۔ جب آپ عمل کرتے رہیں گے، جس مقصد کی نیت کر کے آپ اس عمل کو کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا وہ کام پورا ہو جائے گا۔ جب جمعے کے دن نماز عصر پڑھ لیتے ہیں تو مسجد کے کسی خالی کونے میں تنہا بیٹھ جاتے تھے مفضل بن فضال تا، اور مسلسل دعائیں کرتے رہتے تھے یہاں تک کہ سورج غروب ہو جاتا تھا۔ طوس بن کسیان جب جمعہ کے روز عصر کی نماز ادا کر لے تو قبلے کی جانب ہو کر بیٹھ جاتے اور مغرب تک کسی سے بھی کوئی بات نہ کرتے تھے، گویا یہ سارا وقت مسلسل دعا میں گزارتے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کون سی گھڑی قبولیت کی رکھی ہے اور ہماری دعائیں قبول ہو جانی ہیں۔ سعید بن جبیر جب جمعے کے روز عصر کی نماز پڑھ لیتے تو مغرب تک وہ کسی سے کوئی بات نہ کرتے، یعنی وہ دعا کرنے میں ہی مشغول رہتے۔ صالحین میں سے کسی کا کہنا ہے کہ میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جمعے کی عصر اور مغرب کے درمیان جو بھی دعا کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے قبولیت سے نوازا، حتیٰ کہ مجھے اپنے رب سے حیا آنے لگی۔ سبحان اللہ۔ عصر اور مغرب کے بیچ میں صالحین میں سے کسی کا کہنا ہے کہ انہوں نے جب عصر اور مغرب کے بیچ اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے وہ فوراً قبول کی، اور اتنی ان کی دعائیں قبول ہوئی کہ ان کو اللہ سے حیا آنے لگی۔ ابن اساکر نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ سلط بن بساتم بینائی سے محروم ہو گئے تو ان کے بھائی ان کے لیے جمعے کے دن
عصر کے وقت دعائیں کرنے بیٹھ گئے، پھر مغرب سے پہلے انہیں ایک چھینک آئی، جس کے بعد ان کی بینائی لوٹ آئی۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ناظرین کرام، اس وقت اگر آپ عصر کی نماز کے بعد یہ عمل کریں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ آپ کی ہر دعا پہ قبول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر دعا کی قبولیت پہ مہر لگا دیں گے اور آپ کی وہ دعا انشاءاللہ قبول ہوگی۔ سچی نیت سے مانگے، سچے دل سے مانگے، اللہ پہ یقین، بھروسہ اور توکل رکھ کے مانگے۔ جب آپ یقین کامل سے اللہ سے کچھ مانگتے ہیں تو میرا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وہ آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کرتا ہے۔ یقین کامل سے مانگنا ہے جو بھی مانگنا ہے۔ جب تک آپ کو یقین نہیں ہوگا آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ بہت ہی آسان سا عمل ہے، بہت ہی چھوٹا سا عمل ہے۔ آپ نے عصر اور مغرب کے بیچ میں اس کو کرتے رہنا ہے اور جس مقصد کے لیے آپ نے کرنا ہے، جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے آپ نے اس کو کرنا ہے، اس کو آپ نے نیت کرنی ہے۔ پھر آپ نے عصر کے بعد عصر کی نماز ادا کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس عمل کو شروع کر دینا ہے۔ اور مغرب تک آپ بے شک فارغ نہیں ہے، کوئی کام بھی کر رہی ہیں تو لیکن زبان پہ یہ آپ نے کلمات ضرور رکھنی ہیں۔ انشاءاللہ مغرب آپ اور جس مقصد کے، یا اللہ میں اس مقصد کے لیے کر رہی ہوں، میرے اس مقصد کو پورا کر دینا، تو دیکھیے گا میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، بیٹوں بیٹیوں، جو بھی آپ جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے اس عمل کو کریں گے نا، تو انشاءاللہ میرا اللہ اس پر کن فرما دے گا، کیونکہ عصر اور مغرب کے بیچ میں ہی وہ گھڑی قبولیت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہر اس بندے کی دعا قبول کرتا ہے جمعے کے دن، جو سچے دل، سچی نیت اور اللہ پہ توکل، یقین، بھروسہ رکھ کے مانگتا ہے۔ تو اب میں بتا دوں کہ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے۔ عصر کی نماز ادا کر لیں۔ وظیفہ آپ کو بتا دیتی ہوں، عمل آپ کو بتا دیتی ہوں جو آپ نے عصر اور مغرب تک کرنا ہے۔ تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے، سردیوں کے دن شروع ہو چکے ہیں، چھوٹے چھوٹے دن ہو گئے، ٹائم ابھی تھوڑا ہی ہو جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے آپ کو میں عمل بتاؤں، آپ اس سے پہلے میرے چینل پر اگر نئے ہیں، ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں، ساتھ لگے بیل کو ضرور پریس کیجئے گا، نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا جب نیو ویڈیو اپلوڈ ہوگی۔ صبح میں مارننگ میں آ جاتی ہے ویڈیو، کبھی کبھی رات میں بھی ہو جاتی ہے، تو آپ اس کو سن سکتے ہیں۔ 5، 10، 15 منٹ اپنی زندگی کے لیے سنوارنے کے لیے، سدھارنے کے لیے سن لیا کریں۔ ٹائم نہیں ہے تو لگا کے چھوڑ دیا کریں، اپنا کام کرتے رہا کریں اور ویڈیو کو سن لیا کریں، اور صدقہ جاریہ اور ثواب کی نیت سے آگے اپنے فیملی، فرینڈز، دوستوں اور گروپس وغیرہ میں شیئر کر دیا کریں۔ تو آپ نے اب کرنا کیا ہے، سن لیں۔ جیسے ہی آپ عصر کی نماز پڑھیں، یا تو مصلی پہ بیٹھ کے کر لیں، یا لمبا وظیفہ ہے، اگر تو آپ مغرب تک بیٹھ سکتے ہیں مصلی پر تو ٹھیک ہے، اگر نہیں بیٹھ سکتے تو آپ چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں، جس طرح آپ کو آسانی لگے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پڑھنا ہے 11 بار، اور پڑھنا ہے درود ابراہیمی، اور کوئی درود نہیں اس میں پڑھنا، آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے 11 بار۔ اس کے بعد آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پڑھتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے مغرب تک۔ مغرب تک آپ نے اس کی جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے مغرب کی نماز ادا کرنی، جب اس کو آپ نے مکمل کر لینا ہے نا، اور مغرب کی اذان ہو جائے تو چپ ہو جائیں، کیونکہ اذان کا احترام آپ نے ضرور کرنا ہے۔ اذان ہو جائے چپ کر جائیں، اور اس کے بعد کو پتہ لگ جائے جب اذان مغرب کی شروع ہونے والی ہے تو اس سے پہلے آپ نے پھر 11 بار درود ابراہیمی پڑھ کے اس کو مکمل کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے۔ دعا مانگنے کے بعد آپ کی جب مغرب شروع ہو جائے تو مغرب کی اذان ادا کریں، اس کے ساتھ ایک بار پھر آپ نے دعا مانگنی ہے، اور دعا میں جس مقصد کے لیے آپ نے یہ عمل کیا، جس حاجت کے لیے آپ نے اس عمل کو کیا ہے، اس کے لیے خصوصی دعا مانگنی، گر گڑا کے دعا مانگیے گا، رو کے مانگیے گا، میرا اللہ آپ کے مصلی سے اٹھنے سے پہلے اس دعا کو قبول و منظور کر دیں گے، آپ کی اس مقصد کو، اس حاجت کو انشاءاللہ تعالیٰ قبول کریں گے۔ بہت آسان عمل ہے، بہت ہی آزمودہ عمل ہے، اگر آپ اس کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا
مسلح سے اٹھنے سے پہلے آپ کی وہ حاجت، آپ کی وہ خواہش، آپ کی جو بھی جس مقصد کے لیے آپ نے کیا ہوگا اس کو پورا ہوگا، ٹھیک ہے۔ عصر کی نماز ادا کر لیں، عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد اگر تو مسلح پر بیٹھ سکتے ہیں تو بیٹھ جائیں، ورنہ ایک صوفے کرسی پہ جہاں پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں بیٹھ جائیں، اگر کام کرنا ہے تو کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور عصر سے مغرب کے بیچ آپ نے یہ تسبیح کرتے رہنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی، اور مغرب سے 5 منٹ پہلے آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھ کے ہی پھر آپ نے دعا مانگنی ہے، اور فوراً جب اذان ہو جائے تو اذان چپ کر کے سنیں، احترام کریں اس کا، اور ساتھ ساتھ اذان کے کلمات کہیں، جیسے جیسے اذان سنیں کلمات بولنے ساتھ ساتھ میں۔ اس کے بعد مغرب کی نماز ادا کریں، اور پھر اللہ کے ہاتھ سے آپ نے جولی پھیلا کے، ہاتھ پھیلا کے، رو کے، گر گڑا کے اللہ تعالیٰ کے حضور آپ نے دعا مانگنی ہے۔ جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے، جو اس کی آپ نے اپنے دماغ میں اس بات کو رکھنا ہے، دل میں اس بات کو رکھنا ہے، فضول کی بات کوئی آپ کے دل و دماغ میں نہ ہو، اس وقت صرف آپ کی وہ حاجت آپ کے دل اور دماغ میں ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ جب مغرب کی نماز کے بعد آپ دعا مانگیں گے تو آپ کی ہر دعا میرا مولا اپنے رحمت سے، فضل سے انشاءاللہ قبول و منظور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ آپ کی چھوٹا سا عمل ہے، بہت آسان ہے، چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں، اگر بیٹھ کے کر سکتے ہیں تو کر لیں، اگر چلتے پھرتے کر دیں، کام کرنا ہے تو کر لیں انشاءاللہ۔ میں آپ کو یقین سے کہتی ہوں کہ آپ کا مغرب تک وہ کام اللہ تعالیٰ کی ہاں قبول و منظور ہو جائے گا، اور آپ کا وہ کام بن جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سننا نہ آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ علیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے بابرکت دن جمعۃ المبارک کے صدقے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخشے، بیماروں کو شفا دے، بے اولادوں کو نیک صالحہ اور زندگی والی اولاد دے، جو بہنیں بیٹیاں مانگتی ان کو بیٹیاں دے، جو بیٹے مانگتے ان کو بیٹے دے اللہ، جو دونوں ہی مانگتے ہیں ان کو دونوں دے اللہ۔ تیری بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تیرے ایک کن کے محتاج ہیں ہم لوگ۔ اے اللہ سب کی نیک جائز حاجات پہ کن فرما دے، سب کی مشکلات کو دور کر دے، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما کر، بیماروں کو صحت یابی عطا کر، ہسپتالوں میں جو لوگ ہیں ان کو صحت یابی دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین میری دعاؤں میں آپ ہوتے ہیں، آپ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ ملوں گی میں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ بشرط زندگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر کثیر۔